بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر 20 یعنی پیج نمبر 20 اور وی لاگ نمبر ہے 13 یعنی 13 نمبر وی لاگ۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے معارف و مسائل۔ معارف القرآن جلد 2 پیج نمبر 20 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 7۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 سے لے کر پارہ نمبر 9، پارہ نمبر 3 سے لے کر پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج مضطر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ وی لاگ نمبر 13، معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ مزری جلد نمبر 2 یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصول یہی آیات ہوتی ہیں، جن کے معانی اور مفاہیم اشتباہ و التباس سے پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے۔ جو معنی اس کے خلاف پڑھیں ان کی قطعاً نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہوں، اور کوئی ایسی تعویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ مثلا قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہٰذا انصاری کا ان کے بارے میں الوہیت اور انبیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمۃ اللہ اور روح منہ وغیرہ متشابہات کو لے ڈوبے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات کے منافی ہوں، تو یہ اس کی کجروی اور ہٹ دھرمی ہو جائے گی، کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہٰذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 13۔ یہ وی لاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
یہ میلاد ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔